سوال ہے ہو کون سا عمل ہے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ سوال ہے کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ کون سے نبی تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے خواب میں کس جانور کو دیکھنا دشمن ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے سانپ کو دیکھنا۔ سوال ہے کس سورت کے نازل ہونے پر ابلیس زور سے رویا تھا؟ جواب ہے سورۃ البقرہ۔ سوال ہے ہو کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دل کا حال جان لیتی ہے؟ جواب ہے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال ہے جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے منافق کو۔ سوال ہے جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب ہے 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ سوال ہے کس نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے جمعرات کے دن۔ سوال ہے والدین میں کس چیز کی کمی کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے کیلشیم کی کمی۔ سوال ہے ہو کون سا معجزہ ہے جس کو مسلمان روزانہ دیکھتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے کس ماں کے بچے کوئی اور والدین پالتے ہیں؟ جواب ہے کوئل کے۔ سوال ہے کون سی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت کم ہوتی ہے؟ جواب ہے ظہر کی نماز۔ سوال ہے کس طرح سونے سے انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے کی حالت میں۔ سوال ہے کس ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب ہے لبنان کو۔ سوال ہے مردے کو قبر سے باہر کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب ہے مردے کو قبر سے باہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایک عام فہم سوال ہے جو اسلامی عقائد سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ سوال ہے ہو کون سے پیغمبر ہے جن کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی تھی؟ جواب ہے ہو 5 پیغمبر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی تھی، جن کے نام یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مہمان کا میزبان کے گھر کتنے دن سے زیادہ رہنا مناسب نہیں ہے؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے قوم سمود کے لیے کون سے نبی آئے تھے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سال فرعون کے گھر رہے تھے؟ جواب ہے 30 سال۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے یہودیوں نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس دن سفر کرنا پسند تھا؟ جواب ہے جمعرات کے دن۔ سوال ہے ایسا کون سا وقت ہے جب کسی بھی مرد یا عورت کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے قرآن مجید کو دیکھنے والا۔ سوال ہے روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ جواب ہے 333 مرتبہ پڑھنے سے۔
سوال ہے ہو کیا ہے جو صدیوں سے موجود ہے لیکن اس کی عمر ایک ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب ہے چاند۔ سوال ہے عورت کے کس حصے کو ہاتھ لگانے سے عورت زنا کرتی ہے؟ جواب ہے اسلام میں زنا صرف غیر قانونی جنسی تعلق کو کہا جاتا ہے جو شرعی اور قانونی طور پر ممنوع ہے۔ ہاتھ لگانا یا جسمانی تعلق قائم کرنا جو شرعی حدود کے اندر ہو زنا نہیں کہلاتا۔ اسلامی تعلیمات میں عورت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بہت سی ہدایات ہیں جو عزت، احترام اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ زنا کے بارے میں اسلامی شریعت میں بہت سخت احکامات ہیں اور اس کے لیے خاص شرعی سزائیں مقرر ہیں۔ سوال ہے تراویح کا بجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے کون سا جاندار اپنا دماغ، دل اور ٹانگ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ جواب ہے ایکسولوٹل۔ سوال ہے بوڑھے بزرگوں کے کان ہمیشہ بڑے کیوں لگتے ہیں؟ جواب ہے ہارمونی نظام بدلنے سے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب ہے غیر مسلم کا خون لگوانا۔ سوال ہے کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص کو 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہونے کی فضیلت رکھتی ہے۔ سوال ہے ہم بستری کے دوران جو عورت خاموشی سے لیٹی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے اسلام میں ہم بستری کی تعلقات میں باہمی رضامندی اور احترام ضروری ہے۔ عورت کی خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ واضح طور پر اپنی خواہش کا اظہار نہ کرے۔ مرد کو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے مرضی کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض فقہا کے نزدیک اگر عورت خاموش ہے تو بھی مرد کو اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ خاموشی کو رضامندی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم بستری میں باہمی رضامندی اور احترام ضروری ہے۔